BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. تاریخ ساز شخصیت محمد علی کے جنازے میں ہزاروں لوگوں کی بذات خود جبکہ کروڑوں کی ٹی وی سکرینز کے ذریعے شرکت. پاکستان میں بھی بے انتہا مقبول صدی کے اس عظیم باکسر سے پاکستانی باکسرز نے کیا سیکھا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے جو باکسر کھیلتے ہیں وہ بند ہو کر نہیں کھیلتے ہیں بلکہ کھلا کھیلتے ہیں. اس طرح کھیلتے ہیں جس طرح محمد علی کے لیے کھیلتا ہے. عراقی شہر موصل پر دولت اسلامیہ کے قبضے کو 2 سال پورے ہوئے. موصل سمیت عراق اور شام کے کئی شہروں کو دولت اسلامیہ کے چنگل سے نکالنے کی کوششیں آج بھی جاری. کپڑے دھونے والی مشین تو آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن کیا کبھی کپڑے طے کرنے والی مشین دیکھی ہے؟ امریکی ریاست کینٹکی میں باکسر محمد علی کے آبائی شہر لوئی ویل میں 10,000 افراد انہیں الوداع کہہ رہے ہیں. محمد علی کے خاندان کے ترجمان کے بقول انہوں نے اپنی وفات سے کئی سال پہلے اپنے 2 روزہ جنازے کی تقریب کی تفصیلات خود ترتیب دی تھی. امریکی صدر اوباما نے اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے شرکت نہیں کی. اس موقع پر خراج عقیدت پیش کرنا سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے نام ہے. اداکار ول اسمتھ اور سابق باکسر لینکس لوئس بھی آخری رسومات میں شریک ہیں. محمد علی نے 1987 اور 1989 میں پاکستان کے دورے کیے تھے اور وہ متعدد پاکستانی باکسر سے ملے تھے. ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے پاکستانی باکسرز عبدالمجید قمرانی، یونس قمرانی اور انم قمرانی سے بات کی. عبدالمجید قمرانی سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ وہ 1989 کے سیفز گیم کے دوران محمد علی سے ملے تھے. کیا یادیں ہیں اس ملاقات کی؟ یہ پہلا موقع تھا جو پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم محمد علی قلعے کو قریب سے کیسے دیکھیں گے. جب فائٹ ہوئی تو جب میں فائٹ جیت کے نیچے اترا تو محمد علی صاحب نے خود ہی مجھے بلایا اور مجھے گلے لگایا، میڈل پہنایا اور ہاتھ ملایا. مجھے کہا کہ ویری گڈ فائٹ. اس وقت کیا احساسات تھے جب ایک بڑے باکسر، ایک عظیم باکسر کو اپنے سامنے دیکھا جس نے آپ کو میڈل بھی پہنایا؟ اتنے خوشی سے کوئی انتہا نہیں تھی. اتنے خوش تھے میں کہ اتنے بڑے باکسر سے میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں ان کو. یونس قمرانی صاحب، 89 سیف گیمز اسلام آباد مجید قمرانی نے گولڈ میڈل جیتا. یہ جو تصویر ہے کیا یہ اسی موقع کی ہے؟ جی بالکل، یہ اسی موقع کی ہے. تو بڑی یعنی کہ ایک قدم جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک عجیب سا مطلب یہ کہ صورت حال تھی کہ ہم محمد علی قلعے کے قریب جا رہے ہیں. تو بہرحال وہاں پہ ہم پہنچے، میں نے تصویریں بنائی. تو اس ٹائم پہ بس یہ کیفیت نہیں رہی ذہن میں کہ بھی وہ میں بھی واقعی ایک تصویر بنا لوں. انم، آپ کے خاندان کے جو جتنے بڑے ہیں انہوں نے تو محمد علی کو آئیڈیل بنایا، انہی کو دیکھا، انہی سے سیکھنے کی کوشش کی. آپ نے کیا محمد علی کو ہی اپنا آئیڈیل بنایا یا ان کی بیٹی لیلا علی جو باکسر تھیں ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ان کی ویڈیوز دیکھ کے؟ جیسے محمد علی تو باکسنگ کے کنگ ہیں تو وہ تو ہمارے ہیں ہی آئیڈیل. اور لیلا علی، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب ہم رنگ پہ فائٹ کریں تو لیلا علی کے سامنے ہو، کیونکہ پہلے تو یہ خیال تھا کہ محمد علی کے سامنے، کہ ابھی تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور ابھی لیلا علی ہیں تو ان کے سامنے ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور ان سے نیو ٹپس بھی لینا چاہتے ہیں. اچھا یونس قمرانی صاحب، یہ بتائیں کہ محمد علی میں ایز اے باکسر ایسی کیا خوبی تھی جو ان کے اس دور میں 2 بڑے باکسر تھے، جو فریزر اور جارج فورمین، وہ ان میں نہیں آئی اور پاکستان کے جتنے بھی باکسر ہیں وہ انہوں نے محمد علی کو ہی فالو کیا؟ ان میں خوبی تھی کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اپنے حریف کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس سے مطلب یہ کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ جو جیت ہماری ہے. فائٹ سے پہلے اپنے حریف سے جب بھی ملنے جاتے تھے ان کا انداز کچھ اور تھا. وہ جب ویٹ سے پہلے جو ہے وہ مختلف یعنی حربے استعمال کرتے تھے اور وہ اس طرح یعنی کہ اس کو جوش دلاتے تھے تاکہ وہ مینٹل ہو کے، پاگل ہو کے، غصے سے بے قابو ہو کے حملہ کرے اور اس کی یعنی کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی گیم کو اپنے حصے میں کر لیں. کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے ہیں جو محمد علی میں تھیں کہ وہی خوبیاں جو ہیں یہ اپنائیں؟ محمد علی کے اندر جو ہے سب سے بڑی خوبی تو یہ تھی کہ وہ ایک دم بند ہو کے نہیں کھیلتے تھے، کھلا کھیلتے تھے اور وہ موقع دیتے تھے. اور جب وہ موقع سے جب وہ فائدہ لینے جاتے تھے تو خود فائدہ اٹھا لیتے تھے. تو مطلب وہ ٹیکنیکیں میں نے دیکھی، میں نے محسوس کی اور یعنی کہ میں کہوں گا کہ
सारी दुनिया जानती है कि हमारे जो बॉक्सर खेलते हैं वो बंद होकर नहीं खेलते हैं बल्कि खुला खेलते हैं, इस तरह खेलते हैं जिस तरह मोहम्मद अली के लिए खेलता है। और ये जो है मैंने उनकी यानी कि बॉक्सिंग से बहुत कुछ सीखा और अपने बच्चों में भी बहुत कुछ मुंतकिल किया। Muhammad Ali, he floats like a butterfly, he stings like a bee. मोहम्मद अली से मुताल्लिक़ एक दिलचस्प कहानी और भी है। नाम हदीक़ा बशीर, उम्र 14 साल, ताल्लुक़ स्वात से, एक समाजी कारकुन है और कम उम्र की शादियों के ख़िलाफ़ काम करती हैं। उनकी सर्विस को सराहते हुए गुज़िश्ता साल उनको मोहम्मद अली ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया। इसे वसूल करने वो अमेरिका गईं, जहां मोहम्मद अली से उनकी खुसूसी मुलाकात भी हुई। BBC को उन्होंने अपनी इस मुलाकात का अहवाल बताया। मैं जब मोहम्मद अली से मिली तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था और मैं बहुत खुश थी कि मैं एक लेजेंड के साथ मिली, एक अजीम इंसान के साथ मिली, एक इंस्पिरेशन के साथ मिली। वो हम यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं बहुत खुश थी और मैं उनकी फैमिली के साथ मिली, मैं उनके वाइफ के साथ मिली और हमारी उनकी जो मोहम्मद अली की ज़िंदगी में जो उन्होंने जो काम किया था अमेरिका में फ्रीडम लाने के लिए, उनके बारे में हमारी बातें। मोहम्मद अली ने सिविल राइट्स के लिए भी बहुत काम किया है और वो कहते थे कि अपने बुक में कहते थे कि बॉक्सिंग जो है वो उनकी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा था। वो अमन, मोहब्बत और इंसानियत और नेकी फैलाने के पैगाम के साथ आगे बढ़े और लोगों के दिलों में घर कर गए। मोहम्मद अली की वाइफ ने ये बुक मुझे दिया है और ये मैं बहुत खुशकिस्मत मैं अपने आप को समझती हूँ कि उनके हाथ की निशानी मेरे साथ है और मैं इसे हमेशा महफूज रखूँगी। अमेरिका में सब कहते हैं आई एम जनरेशन अली। मोहम्मद अली एक इंस्पिरेशन है, हम भी कहते हैं और हमारी ग्रुप की लड़कियाँ हम सब कहते हैं, मैं भी कहती हूँ आई एम जनरेशन अली। I'm the champion. I'm the real champion. There'll never be one like me. स्वात की हदीक़ा बशीर। फ्रांस के सदर फ्रांसवा होलांद ने खबरदार किया है कि फ़ुटबॉल को यूरो 2016 मुकाबलों के दौरान हड़तालों और एहतजाज से गुरेज करना चाहिए। यूरो 2016 का आगाज़ आज से हो रहा है। हालिया अरसे में फ्रांस यूनियनों के शदीद एहतजाज का शिकार है, जबकि सिक्योरिटी हुकाम शिद्दत पसंदी के खदशात का भी इजहार कर रहे हैं। BBC के डैन रॉन्ग की रिपोर्ट जावेद सोमरो की ज़बानी। फ्रांस में हाई अलर्ट है। यूरो 2016 का आगाज़ हो रहा है और सड़कों पर ये वाज़ेह है कि ये किन हालात में हो रहा है। लियोन के एक पार्क में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस मशक़ें कर रहे हैं। ये 10 शहरों में से एक है जहां टूर्नामेंट के मैचेस हो रहे हैं और यहां शायकीन से कहा जा रहा है कि वो चौकन्ना रहें क्योंकि स्टेडियम शिद्दत पसंदी का हदफ हो सकते हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर के हमले फ्रांस के कौमी स्टेडियम में एक खुदकुश हमले से शुरू हुए, जहां आज का इफ्तिताही मैच खेला जा रहा है। एन हिडाल्गो शहर की मेयर हैं और उनका कहना है कि यूरो 2016 के मुकाबले अज़्म साबित करेंगे। ये टूर्नामेंट फ्रांस के लिए इंतहाई अहम है, जो कि फ्रांस की पूरी आबादी के लिए खुशी और इस्तक़लाल की वजह बन सकता है। और दहशतगर्दी का सबसे मौसर जवाब उनको ये बताना है कि हम अपना तर्ज़ ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। एक ऐसे वक्त पर जब मुल्क भर में यूनियनों की जानिब से एहतजाजों और हड़तालों का सिलसिला जारी है, फ्रांस के लिए ये वक्त काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फ्रांस को खेलों की ताकत का भी अंदाज़ा है। 18 बरस कबल फ्रांस की कौमी टीम ने आलमी कप जीतकर कौम को मुत्तहद किया, जो उस वक्त नस्ली बुनियादों पर तकसीम का शिकार थी। कल हुकाम का पहला बड़ा चैलेंज था जब तकरीबन 90,000 शायकीन इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए और साबित किया कि फ्रांसीसी अवाम को खौफज़दा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में आज हिंदू मंदिर में काम करने वाले एक 62 साल के हिंदू शहरी को शिद्दत पसंदों ने छुरों से वार करके कत्ल किया है। बांग्लादेश में पुलिस ने बताया कि हालिया अरसे में सेकुलर और अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ हमलों में इजाफे के बाद कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें 900 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحادی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں بچوں کی ہلاکتوں پر اتحادی فوج کو جس بلیک لسٹ پر رکھا گیا تھا اس لسٹ سے ہٹانے کا فیصلہ شدید دباؤ کے نتیجے میں کیا گیا۔ بان کی مون کے مطابق کئی ممالک نے دھمکی دی تھی کہ وہ اقوام متحدہ کی فنڈنگ روک دیں گے۔ دلی کی ایک عدالت نے 2014 میں ڈنمارک کی خاتون کو گینگ ریپ کرنے کے جرم میں 5 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 52 سال کی خاتون کو چھری کی نوک پر لوٹا گیا اور پھر انہیں گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا موصل پر دولت اسلامیہ کے قبضے کے 2 سال پورے ہوئے، اور ہفتے وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا ایک ایسی مشین جو کپڑوں پر استری کرتی ہے، طے کر کے بھی دیتی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے آج سے ٹھیک 2 سال پہلے عراق کے شہر موصل پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ قبضہ 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ہوا تھا۔ لیکن عراقی فورسز کے لیے موصل کا کنٹرول پھر حاصل کرنے کی لڑائی بہت مشکل ثابت ہو رہی ہے۔ BBC نے موصل کے گرد و نواح میں موجود عراقی افواج سے ملاقات کی تاکہ پتہ چلے کہ انہیں اب تک کتنی کامیابی حاصل ہوئی۔ نامہ نگار نفیسہ کوہناورد کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے خلاف جنگ کی تیاری۔ یہ تمام افراد موصل سے تعلق رکھنے والے رضاکار ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار تو ہیں لیکن تجربہ نہیں۔ انہوں نے جنگ میں کبھی حصہ نہیں لیا، لیکن ان کو یقین ہے کہ وہ موصل کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم سب کا تعلق موصل سے ہے، عرب، مسیحی، سنی اور یزیدی۔ صرف ہم ہیں جنہیں موصل میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق وہاں سے ہے اور وہاں ہمارے خاندان والے رہتے ہیں۔ حکومت ہماری زیادہ مدد نہیں کر رہی ہے۔ موصل کی جنگ آسان نہیں ہوگی۔ عراقی فوج کو اندازہ ہے کہ آگے کا راستہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ شہر کا کنٹرول واپس لینے کے لیے یہاں لڑی جانے والی لڑائی کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فوج نے موصل کے گرد و نواح میں چند دیہاتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑی فتح حاصل کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ یہاں کسی قسم کی بھی فتح کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی، خصوصاً شہریوں کو۔ 8 سالہ مسنہ موصل کے قریب رہتے ہیں۔ حال ہی میں فوج نے ان کے گاؤں سے دولت اسلامیہ کو بھگا دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کا خاندان گولیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ ہمارے محلے میں اس وقت بھی ایک سنائپر موجود تھا۔ اس نے ہم پر گولیاں برسانی شروع کر دی۔ میرا بھائی، بہن اور میں زخمی ہو گئے، اور میرا بڑا بھائی ہلاک ہو گیا۔ پہلے مجھے لگا کہ میں صرف زخمی ہوئی ہوں، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی ہلاک ہو گیا ہے تو آزادی کی ساری خوشی غائب ہو گئی۔ مجھے بے حد رنج ہے۔ عراق کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں جنگ کی وجہ سے لوگ ایک بڑی تعداد میں بے گھر ہوئے ہیں، اور اب امدادی ایجنسیوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ موصل کے لیے جنگ شروع ہونے سے بے گھر افراد کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ مسنہ اور ان کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں رہنے کے بجائے بے گھر ہونا پسند کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں رہی۔ پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وفد کے ساتھ GHQ میں ملاقات کی خبر آپ بہت پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چائے کے موضوع پر ایک کالم جس میں چائے کی مختلف اقسام سے لے کر چینی کی مقدار زیر بحث ہے، بہت پڑھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کتا انسان کا بہترین اور وفادار دوست ہے، اور اس دوست کی دوستی نبھانے کے لیے پٹ پیٹ نامی کمپنی نے ایک ایپ بنائی ہے جو دوست کے وزن، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر سے لے کر اس کی تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر نظر رکھے گی۔ اور ہاں، کپڑے دھونے کی مشین تو دیکھی ہوگی نا، لیکن شاید ایسی نہ دیکھی ہو کہ کپڑے استری کرے اور طے کر کے بھی دے۔ دیکھیے ہفتے وار کلک غضنفر حیدر کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی ذاتی فلائنگ مشین کا انتظار کر رہے تھے تو انتظار کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ایہانگ 184 ڈرون کو امریکی ریاست نیواڈا میں ٹیسٹنگ کی اجازت مل گئی ہے۔
इस खुदकार जहाज में एक सीट है और ये 120 किलो तक का वजन उठा सकता है। इसकी कीमत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। ये 23 मिनट तक हवा में रह सकता है और ये एक इलेक्ट्रिक पावर ड्रोन है। और अगर आपको अपने कपड़े तय करने से उलझन महसूस होती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। ये मशीन न सिर्फ हर तरह के कपड़े तय करती है बल्कि इन्हें इस्त्री भी करती है। लेकिन कीमत के एतबार से ये आपको शायद थोड़ी महंगी लगे। इसकी कीमत 800 अमेरिकी डॉलर है। लेकिन अगर इतने पैसों में आपका वक्त बच रहा है और घर साफ रह रहा है तो ये बुरा नहीं है। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने दुनिया का पहला गुब्बारे नुमा स्पेस रूम बनाया है। अमेरिकी खलाबाज जेफ विलियम्स इस स्पेस रूम में कदम रखने वाले पहले खलाबाज बने। गुब्बारे नुमा इस कमरे में हवा भरने के बाद इसकी लंबाई 13 फीट और चौड़ाई 11 फीट के करीब है। इस स्पेस रूम के अखराजात लोहे के स्पेस रूम की निस्बत बहुत कम हैं और मुस्तकबिल में ये साइंसदानों को दूर दराज और तवील खलाई सफ़र में मदद फराहम करेगा। इसका नाम है पेटपैट। ये इंसान के बेहतरीन दोस्त के लिए बनाई गई है, यानी कि कुत्ता। पेटपैट एक ट्रैकर है जो कि आपके कुत्ते की नस्ल, वजन, उम्र और जिन्स बताता है। ये आपको ये भी बताता है कि आपके कुत्ते की दिन भर में क्या सरगर्मियां रही हैं। अगर इसे ज़्यादा वर्जिश की ज़रूरत है तो ये एक ऑटोमेटिक बॉल फेंकने वाली मशीन को इससे वर्जिश करवाने में मदद देता है। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC Urdu। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि तारीख साज शख्सियत मोहम्मद अली की तदफीन आज सरबीन का बड़ा मौजू था। अमरीकी रियासत केंटकी में बॉक्सर मोहम्मद अली के आबाई शहर लुइविल में 10,000 अफराद उन्हें अलविदा कह रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, अदाकार विल स्मिथ और साबिक बॉक्सर लेनक्स लुइस भी आखिरी रसूमात में शरीक हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।